الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے دربار میں شکریہ بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور تراویح پڑھنے کی بھی اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ یہ 10واں پارہ وَاعْلَمُوا ہے۔ اس میں 2 سورتیں ہیں، ایک سورہ انفال اور ایک سورہ توبہ۔ اس میں جو مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا مسئلہ بیان فرمایا۔ لوگ مال غنیمت کے تعلق سے سورہ انفال کے اندر سوال کر گئے کہ مال غنیمت کس کا حق ہے؟ اللہ نے اس سورہ کے شروع کے اندر ہی بیان فرمایا کہ مال غنیمت اللہ کے رسول کا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کا حصہ بیان فرماتا ہے کہ کسے کیا حصہ ملنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، جان رکھو کہ جو کچھ کہ تمہیں جنگ جیتنے کے بعد میں مال ملتا ہے جسے مال غنیمت کہتے ہیں، اس میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، قرابت داروں کا، یتیم کا، مسکین کا، اور پھر راہگیر مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو اور جو کچھ کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں ان باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اتحاد اور یکجہتی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اللہ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ جھگڑوں کے اندر تو مسلمان کو پڑھنا ہی نہیں، اور جب جھگڑا پیدا ہو تو بندہ سلامتی کی سبیل نکالے کہ جھگڑا کیسے ختم ہو۔ اللہ نے قرآن میں صلح صفائی کی زیادہ پسند کیا ہے، اس لیے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑے میں مت پڑو، اور اگر جھگڑا کرنے لگو گے تو تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری جمعیت اور تمہارا روب دبدبا ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے خاموش ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ ہار گیا ہے اور بے عزت ہو گیا ہے، صبر کرنے کی وجہ سے وہ اصل میں اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دھیرج دیتے ہوئے خاموشی اختیار کرنے والے کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ جو بندہ جھگڑے کے اندر کامیابی کا یقین رکھنے کے باوجود بھی جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنی زبان کو بند کر لیتا ہے تو دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ بندہ ہار گیا ہے، لیکن بندہ ہارتا نہیں ہے، اللہ والا ہو جاتا ہے۔ کافروں کی جب روح قبض ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے قبض کرتے ہیں اس پارے کے اندر اس کا بھی ذکر فرمائے، اور تم دیکھو گے کہ کافروں کو جب جان نکالنے کے لیے حضرت اسرائیل آتے ہیں تو سب سے پہلے منہ پر تمانچے اور گھون سے مارتے ہیں۔ یضربون وجوہہم، زندگی کے اندر کوئی کافر اتنے تمانچے اور منہ پر اتنے گھون سے نہیں کھائے ہوں گے اور جتنا کہ موت کے وقت میں ان کو حضرت اسرائیل اور روح فرشت قبض کرنے والے فرشتے بے عزت کرتے ہیں۔ اس وقت میں تو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں مگر فرشتے پیروں سے روند کر چلے جاتے ہیں۔ وَأَدْبَارَهُمْ،
اور ان کے پچھواڑے پہ مارتے ہیں، اور ان کی کمر پہ مارتے ہیں، ان کے پسلیوں پر مارتے ہیں روح نکالنے کے لیے، جیسے کسی جانور سے بھی بندہ ایسا پیش نہیں آتا، جیسے کافر کو مار مار کر سکرات کے وقت میں اسے ذلیل و خوار بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چکو جہنم کے دہکتے ہوئے عذاب کو، جلانے والے عذاب کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بیزاری کے اندر بیان فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ دنیا کے اندر جتنے اللہ تعالیٰ نے خراب جانور پیدا کیے نا، ان میں سب سے جو خراب جانور ہے وہ خنزیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خنزیر سے بھی اللہ کی نظر کے اندر اگر کوئی بدتر جانور ہے انسان کی شکل میں تو وہ کافر ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، اللہ کا کھا کر بھی اللہ تعالیٰ سے کافری کرنے والا، اللہ کہتے ہیں عند اللہ، اللہ کی نظر کے اندر سور سے بھی خراب جانور ہے۔ دکھتا تو انسان ہے مگر وہ ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے سور سے بھی خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر سے حفاظت فرمایا، جتنوں کو دیتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے ہیفائی ہیں۔ یہ آیت میں خاص طور پر اس لیے کوٹ کیا، اس کے اندر عام طور پر خلاصہ بولنے والے اس سے نظر انداز کر کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ میں مسائل بیان کیے بغیر یہ جو ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ مسلمانوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جب ہم دوسروں سے کمپیئر کریں گے نا تو ہماری عظمت، ہمارا کانفیڈنس ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا مقام کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ ہائی فائی ہیں اور ان کا پہراوا الگ ہے، یہ ہوائی جہازوں میں گھومتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ان کو عزت ملتی۔ خنزیر کو اگر کوئی آدمی سونے کا کوٹ پہنا دے تو اسے کوئی بندہ اپنے صوفے میں بغل میں نہیں بٹھاتا۔ سونے کا جاکٹ پہن کر اگر خنزیر آ جائے، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نظر کے اندر یہ سور سے بھی بدترین جانور ہیں، گئے گزرے جانور نہیں، انسان کی شکل میں جانور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کے اندر، قتال کے اندر کامیابی کا جو راز بیان کیا ہے وہ یہ راز بیان کیا کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ مسلمانوں کے اندر ویپن دینے کے بجائے اللہ کے نبی جب اسلام کو بچانے کے لیے قتال کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو ان کو ابھاریے، ترغیب دلائیے، انکریج کیجئے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ویپن ہے۔ مسلمانوں کے لیے قتال کرنے کے لیے آلے حرب کی ویپنز کی ضرورت نہیں۔ حرض المؤمنین، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو آپ بالکل ابھاریے۔ اگر یہ لوگ 20 ہیں مگر ایمان کے ساتھ صبر کرنے والے ہیں، یغلبوا مئتین، 20 آدمی 200 پر غالب آئے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اگر 100 مسلمان ہیں، یغلبوا الفا، 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ جو کافر ہیں نا ان کے پاس دین کا اور قرآن کا فقہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اور جس کے پاس دین کی سمجھ نہیں وہ بندہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی غالب آ نہیں سکتا۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، قرآن کا فلسفہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہاجر و انصار کی اس میں فضیلت بیان فرمایا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ جو اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ گھر بار ہمیشہ کے چھوڑنے کو ہجرت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ 2 گھنٹوں کے لیے ہم یہاں سے وجے واڑہ جائیں اور جا کر کہہ دیں کہ ہم مہاجر ہیں۔ ہم اپنے کام کے لیے وجے واڑہ جا کر واپس آتے ہوئے کہیں کہ ہم مہاجر ہیں، یہ قرآن کی بڑی بے عزتی ہے۔ مہاجر وہ ہیں جو حضرت عمر کی طرح، ابو بکر کی طرح بیوی بچوں کو ہمیشہ کے لیے پورے پراپرٹیز کو چھوڑ کر غریب بن کر بھی جا کر کرنا کیا ہے کچھ پتہ ہی نہیں، ایسا نکل کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قرآن کے اندر تعریف بیان کرتا ہے، والذین آمنوا، ایمان لے آئے، ہجرت کیے اور اللہ کے راستے میں بالکل نہتے بن کر جہاد کیے، والذین آووا، اور پھر وہ لوگ جو مہاجرین کو پناہ دیے کہ بھئی آؤ ہمارے گھر کے اندر، ونصروا،
کھانا کھلائے، مدد کیے، اولئک المؤمنون حقا، اللہ فرماتے ہیں کہ حق معنوں کے اندر، صحیح معنوں کے اندر یہی لوگ مسلمان ہیں جو سب کچھ قربان کر کر بالکل فقیروں کی طرح سڑک پر نکل گئے پراپرٹیز کو چھوڑ کر، اور پھر بوجھ نہیں سمجھ کر جو انصار ان کو اپنے گھروں کے اندر پراپرٹیز میں حصہ دیے، کھلائے پلائے۔ لہم مغفرت، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہی مغفرت ہے۔ اب ایسا نہیں کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے، مغفرت ورزق کریم، عزت کا کھانا ہے۔ کریم کہتے ہیں عزت سے، جیسے مہمان آئے تو ہم بالکل چھوٹے بن کر ان کو عزت کے ساتھ کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ صحابہ جنت کے اندر جائیں گے تو ان کے لیے جو دسترخوان بچھے گا، فرشتے بالکل ان کے میزبان بن کر، مہمان بنا کر ان کو کھلائیں گے، اور پھر وہ بالکل عاجزی کے ساتھ کھلائیں گے، ان کو رزق کریم ملنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی شروعات کے اندر بسم اللہ کو نازل نہیں کیا، بڑے غصے میں تھے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کو اتنا جھنجھوڑا، اگر ذرا بھی غیرت ہوتی نا تو یہ انسان بن جاتے۔ اللہ تعالیٰ اتنا جھنجھوڑنے کے باوجود بھی انسان نہیں بنے۔ وہی جب سے آیت آئی نا، سب سے زیادہ انسان کی شکل کے اندر خنزیر سے بھی بدتر جینے والے اگر کوئی ہے تو یہی وہ لوگ ہیں۔ پھر اللہ نے سورہ توبہ کے اندر مسجدوں کی تعمیر کرنے والوں کی بڑی تعریف بیان فرمائی کہ مسجد کو آباد کرنا ایک معنی اور مسجد کو تعمیر کرنا ایک معنی، ڈیولپ کرنا، جہاں مسجد نہیں مسجد بنانا، اور جب مسجد بن گئی اسے مقتدیوں سے آباد کرنے کی فکر کرنا۔ یہ دونوں کرنے والوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے اور نماز کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں کرنے والے ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ مسجدوں کا کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تین کوالٹی سن فاسا اولئک یکونون من المہتدین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تو یہ لوگوں کو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ لوگ ہدایت یاب ہیں، ہدایت کے راستے پہ، جنت کے راستے پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ایک معیار بیان فرمایا، پریمانم جسے کہتے ہیں، تو معیار بیان کیا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اسے بار بار تبلیغی جماعت والے پڑھتے رہتے ہیں اس آیت کریمہ کو۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر صحابہ کرام کی اور عام طور پر مسلمانوں کی یہ تعریف اور ان کے گن بیان فرمائے۔ آپ اللہ کے نبی اعلان کیجئے کہ جسے اپنے باپ دادے، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنا کنبہ قبیلہ اور اپنا مال جسے وہ کماتے ہیں اور وہ تجارت اور جس کے نقصان کا انہیں خوف لگا رہتا ہے، اور ان کے بھاری بھاری مکان جسے وہ بڑی ہی محبت کے ساتھ بناتے ہیں، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں تلوار لے کر جہاد کرنے سے محبوب ہو گئے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا ان کو انتظار کر لینا چاہیے۔ اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور تلوار لے کر شہید ہونے کے جذبے کو لے کر نکلنے سے یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ذکر کی اگر محبوب نظر آتی ہیں، فتربصوا، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے عذاب کو لے کر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فسق و فجور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کی مذمت بیان کی کہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ تم ان کی اطاعت بھی کرو، مدد بھی کرو، اور لوگ احسان نہ جتانا کہ بھئی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا ہوں، میں پیسے دیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرنے کا مطلب جو امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان پر کوئی کھانا کھلا کر کپڑے دے کر احسان نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے الا تنصروا، اگر سمجھو کہ تم حضور کی مدد نہیں کرتے، سمجھو الا تنصروا، اگر تم میرے کہنے کے باوجود بھی حضور کی اگر مدد کرنا نہیں چاہتے، مدد نہیں کرے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے کے لیے کافی ہے،
اذا خرجہ الذین کفروا، جب مکہ مکرمہ سے حضور کو نکال دیا تو اللہ پوچھتا ہے غار ثور کے اندر کون حفاظت کر کے مدد کیا؟ تم میں سے کوئی کیا؟ کون بچائے؟ تم میں سے کوئی بچائے؟ اللہ تعالیٰ ہجرت کے قصے کو یہاں بڑے اچھوتے انداز میں بڑے فصیح زبان کے اندر بیان فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ صدقات کے تعلق سے بیان فرماتا ہے، جو رمضان کے اندر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کے تعلق سے فرمایا فقراء کو دینا، جو بالکل فقیر ہیں، جن کے اندر چولہا جلانے اور کوئی ان کے پاس اپنا گھر چلانے کے لیے پیسہ نہیں رہتا ہے، ان کو دے سکتے۔ مسکین وہ ہے کہ آج کا خرچ نکال سکتا ہے اور پھر کل کے خرچ کے تعلق سے وہ بندہ بول نہیں سکتا کہ کل کیا کھانے والا ہے۔ اسے شریعت کے اندر مسکین کہتے ہیں۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے ہے مگر گزارا مشکل ہے اس کا، اسے فقیر کہتے ہیں۔ اور مسکین اسے کہتے ہیں کہ صبح میں اگر کھایا تو شام کے اندر کھا سکتا ہے، یعنی بندہ بتا نہیں سکتا، اتنا گرا پڑا اسے۔ والعاملین علیہا، اور پھر جو زکوٰۃ وصول کرنے والے سفیر سفراء ہوتے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ والمعلۃ فی قلوبہم، اور وہ جو نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے ہیں ان کا دل رکھنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ ان کو بھی دے سکتے ہیں، نو مسلمانوں۔ وہ پھر رقاب، غلام کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں۔ والغارمین، اور جن کے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے اور وہ بیچارے پریشان ہیں، پھر ان کی بے عزتی ہونے والی یا جیل جانے والے ہیں، ایسوں کے تعلق سے بھی جو بندے زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، مجاہدین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ابن سبیل، راہگیر، ایسا مالدار اور جو باہر نکلنے کے بعد میں بیچارہ اس کا سارا کچھ لٹ گیا، اب بیچارہ فقیر بن گیا، اس کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں، اسے بھی آ کر دے سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ تمہارے لیے آپشن نہیں، فرض ہے، اللہ نے فرض بنایا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اخیر کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی منافق کا جنازہ کبھی نہیں پڑھنا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ابدا، ہمیشہ کے لیے، ایسا نہیں کہ 2 سال کے لیے نہیں پڑھنا، 3 سال کے لیے نہیں پڑھنا۔ منافق معلوم ہونے کے بعد میں اگر ڈکلیئر ہو جائے کہ بس یہ منافق ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منافق کو جنازہ کبھی نہیں پڑھنا۔ بس وہ ایسے جیسے مر گیا جانور کی طرح، جہاں لے جا کر دفن کر دے، مگر آپ کو اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ولا تقم علی قبری، اور پھر اس کے قبر کے اوپر بھی ایصال ثواب کے لیے نہیں کھڑے ہونا، مجا کی دعا نہیں کرنا۔ انہم کفروا باللہ، اصل میں یہ اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیے ہیں، وماتو، اور اسی حالت میں مر گئے، ان کے دل کے اندر ایمان کچھ بھی نہیں، خالی ڈھپوسلی باتیں، ہم فاسقون، اور یہ اصل میں فاسق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔